پرویز مشرف کو جب بھی غداری کیس میں طلب کیا جاتا، طلبی سے پہلے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو جاتی۔ کبھی فارم ہاؤس کے باہر سے بم ملتا، کبھی کچہری میں دھماکہ، تو کبھی حساس اداروں کا خط پیش ہو جاتا۔ اس بار حکم یہ تھا کہ اگر وہ 31 مارچ کو خود پیش نہ ہو تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، لیکن اب کی بار عدالتی کارروائی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ پرویز مشرف کے وکیل نے دوران سماعت اعتراضات کا سلسلہ جاری رکھا تو بینچ کے سربراہ جسٹس فیصل عرب نے کہہ دیا کہ ان حالات میں وہ کیس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ ملک میں ججوں کی کمی نہیں ہے، اگر وکیل دفاع مطمئن نہیں تو وہ بھی کیس کی مزید سماعت میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ جسٹس فیصل عرب کے اس اعلان کے بعد بینچ کے تینوں جج صاحبان سماعت ادھوری چھوڑ کر کمرہ عدالت سے چلے گئے اور عملاً یہ بینچ ٹوٹ گیا۔ لیکن 4 گھنٹے بعد جب تحریری حکم نامہ جاری ہوا تو پرویز مشرف کے وکلا سمیت سب ہکا بکا رہ گئے۔ فیصلے میں لکھا تھا کہ عدالت انور منصور کے غیر مہذب رویے کے باعث صرف 1 دن کے لیے اٹھ کر گئی تھی، یعنی جسٹس فیصل عرب غداری کیس کی سماعت سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ یہ آپ نے بھی رپورٹ کیا اور وہ لوگ جو اندر موجود تھے وہ بھی اس بات کو کر سکتے ہیں، اگر ایک جج جو ہے وہ ایک یکلخت پروسیڈنگ چھوڑ کے غصے میں چیمبر میں چلے جائے اور یہ کہے کہ دیر از نو ڈیتھ آف ججز، واٹ ایلس یو کین ایکسپیکٹ۔ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آئی اور سب یہ اسٹن تھے کہ آج کیا ہوا۔ پرویز مشرف کی 31 مارچ کو طلبی کا حکم نامہ بھی برقرار رکھا گیا۔ پرویز مشرف کے وکلا نے اس عدالتی طرز عمل پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ایک مشترکہ بیان میں مشرف کی لیگل ٹیم نے خصوصی عدالت کی فوٹیج منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ عدالتی کارروائی اور حکم نامے میں کھلا تضاد ہے۔ انور منصور سے وہ باتیں منسوب کر دی گئیں جو انہوں نے عدالت میں کی ہی نہیں، اور خود جسٹس فیصل عرب نے عدالت میں جو کچھ کہا فیصلہ اس کے برعکس جاری کیا۔ بینچ ٹوٹنے کی خبر پرویز مشرف کے لیے عارضی خوشی ثابت ہوئی۔ اب اگر اس کہانی میں آئندہ کوئی نیا ڈرامائی موڑ نہیں آتا تو ایسی صورت میں پرویز مشرف کے لیے 31 مارچ کو عدالت میں حاضری دینا لازم ہوگا۔ کیمرہ مین انجم فاطمی کے ساتھ محمد کامران، دنیا نیوز، اسلام آباد۔